بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور واچ ٹائم دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی جو دوست ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور واچ ٹائم دیں۔ سب مسلمانوں کو عالم اسلام کو مبارک ہو۔ ماہ رمضان شروع ہو گیا، آج پہلی سحری ہو گئی، کل پہلا روزہ ہوگا، تراویح ہوئیں، مسجدوں میں رونقیں ہوئیں۔ اسلام زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی زمان کے صدقے پاکستان پر اور خاص کر غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ دعا ہے کہ اس ماہ مقدس میں پاکستان کے اندر جو دشواریاں ہیں، عدم استحکام ہے سیاسی اور معاشی، وہ ختم ہو جائے۔ چند خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلی خبر، چاند مبارک کے بعد پہلی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب FIA والوں پر بہت برہم ہوئے کہ آپ نے صحافیوں کی گرفتاری ڈال دی اور ہمارے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں، ہمیں بدنام کروا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو FIR کا متن دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ صحافیوں نے فلاں کی توہین کی، فلاں کی توہین کی، جن کی توہین کی ان کو تو نام تک ہی نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ پہلے میڈیا والے بھی اسی طرح کرتے رہے، کوئی خبر آتی تھی بغیر تصدیق کے چیف جسٹس کے نام اور سپریم کورٹ کے نام منسوب کر کے چلا دیتے تھے۔ تو ان چیزوں سے چیف جسٹس صاحب بالکل برہم نظر آ رہے تھے، ناراض تھے، اور صحافیوں سے بھی، میڈیا والوں سے بھی، اور آج FIA پر وہ شدید غصے کا اظہار کیا انہوں نے۔ کل جو PTI والوں نے احتجاجی ریلی نکالی تھی اس کا رزلٹ مل گیا۔ 3 MPA سمیت سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ، علی اعجاز، فرحت عباس کے سمیت 1000 سے زیادہ کارکنان پر اور ممبر قومی صوبائی اسمبلیوں پر 1000 سے زائد افراد پر سنگین دفعات لگا کر FIR درج ہو گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے شیر افضل مروت سمیت عبوری ضمانتیں بھی کرا لی ہیں، اور ذوالفقار علی لطیف کھوسہ صاحب کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ بھی اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے ساتھ وہاں سلوک ہوا، کیا ہوا۔ تو خیر آگے چلتے ہیں کہ زرداری صاحب صدر ہاؤس میں بیٹھ کر بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کی آئندہ وزیر اعظم بننے کے لیے راہ ہموار کر لیں گے، کیونکہ ان کے اندر بہت بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اور دوسرا، پنجاب میں اور KPK میں جو پیپلز پارٹی کی حالت بہت کمزور ہے اس کو بھی 1-2 سال میں مضبوط کر لیں گے، اور اچھے طریقے سے کر بھی سکتے ہیں۔ اور تیسری یہ بات یہ ہے کہ ان کے اندر یہ گٹس بھی ہیں کہ وہ اپنے حریف کو جلد بنا لیتے ہیں، جیسے نون لیگ کو بنا لیا، ان کے ساتھ افہام و تفہیم کر لی۔ تو تب امید ہے کہ عمران خان نیازی کے ساتھ بھی وہ جلد افہام و تفہیم کر لیں گے۔ وہ بہت سنجیدہ اور محمل بردبار صدر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں اس وقت کے۔ گیلپ سروے الیکشن کے بارے میں جو آیا اس کو چند لوگوں نے کہا تھا یہ جی بناوٹی ہے، خاص کر فیصل وابڈا صاحب کی چند باتیں ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا گیلپ سروے کی جو رپورٹ آئی ہے کہ یہ الیکشن پڑھے لکھے لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا، ان پڑھ لوگوں نے PDM-2 کے یعنی کہ پیپل پارٹی نون لیگ کو ووٹ دیا، یہ سروے بنوایا گیا ہے، حقائق پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ پہلے ادوار میں بھی بنوائے جاتے تھے، کیونکہ فیصل وابڈا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ریسرچ بہت ان کی ہے ان کے اوپر۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی بات ہوئی کہ کس جرم میں ہوئی، کیوں سزا ہوئی ان کو، سزائے موت، کیونکہ یہ پہلے کیس چلا چند روز سپریم کورٹ میں کہ ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو اس بات پر آتے ہیں کہ
کہ 109 یعنی کہ کسی کے اقدام قتل میں کسی کی اعانت یا ایما پر ہو جائے تو اس پر قاتل بری ہو گئے، لیکن جس کے کہنے پر جس کے ایما پر کیا گیا اس کو 109 زیر دفع کے تحت پھانسی ہو گئی، اور وہ ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہوئی جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے۔ 1977 میں گرفتار ہوئے اور 2 سال قید و بندی سونپتو کے بعد 4 اپریل 79 میں ان کو صبح 4 بجے وہ پھانسی دے دی گئی۔ اب انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ جب ایک طرف تو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، دوسرا ان کے یہ دیکھا کہ بھی ان کے 80 ووٹ تھے اور ان کے مقابل 160 ووٹوں والے شیخ مجیب صاحب، ان کو وزارت عظمیٰ نہیں دی گئی، اسی لیے ہم سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، ہم سے چھینا گیا، مطلب ایک کرسی کی خاطر ہم سے وہ جدا ہو گیا۔ تو فیصل بابر صاحب نے کہا 2002 سے لے کر 2008، 2013، 2018، 2024 تک کے سب الیکشن میں دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس میں زیادہ ہوئی ہیں، تو کیا کوئی اتنی ابہام والی بات تو نہیں ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک مینڈیٹ چور جو ایک کسی کے ایما پر قتل ہو جائے تو اس کو پھانسی ہو جاتی ہے، لیکن 26 کروڑ عوام کے مینڈیٹ چوری کرنے والے اور کروانے والے مقتدر حلقوں کے سہولت کاروں کے ان پر بھی تو ایک دفعہ 109 لگ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو انہی کے مطابق پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو اور ہر جرم کی سزا اس کے مطابق دی جائے، لیکن یہاں پر جن لوگوں نے یہ بہت بڑی دھاندلی کی ہے یا سہولت گر بنے ہیں تو ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، الٹا عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی عمران خان 1-2 روز میں جیل سے باہر آ جائیں گے۔ میں صحافی کا نام نہیں لیتا، بہت سینئر اینکر ہیں، وہ 3-4 روز سے شور مچا رہے ہیں جی عمران خان کی باتیں ہوں گی، عمران خان کا وہ جی ملاقاتیں ہوں گی 3-4 روز کے اندر وہ عید اپنے گھر میں منائیں گے۔ وہ سوچتے بھی نہیں کہ ڈیلی کی بنیاد پر ان کے پر ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، لیکن رہائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ ممکن کہ ان کے ہزاروں کارکنوں پر ایف آئی آریں ہوں، ان کے ایم پی ایم این ایس پر ایف آئی آریں ہو جائیں، نئے مقدمات ہو جائیں، اور خود بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران نیازی، شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی، ان سب پر ڈیلی بیس پر جو مقدمات سابقہ ہیں ان کی سنوائی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو نتائج نظر آتے ہیں وہ تو عمران خان کی رہائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے خبر لے کر آتے ہیں، ان کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہوگا تو ناظرین ہمیں تو نہیں لگتا، لیکن ان کے پاس شاید اللہ دین کا چراغ ہوگا جو اندر کی باتیں ان تک پہنچاتا ہے اور وہ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی بہت عروج پر پہنچ گئی ہے، اس کو پنجاب حکومت اور وفاق نے قابو کرنے کا ٹھان تو لیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں کی عیاشیوں کا کون خیال کرے گا؟ ان کی عیاشیوں پر اربوں خربوں روپے لٹائے جاتے ہیں۔ جیسے کچھ دنوں پہلے پی آئی کو نجکاری میں دینے کے لیے، پی آئی کو بیچنے کے لیے بات ہوئی کہ جی خسارے میں جا رہی ہے، تو ایک سینئر صحافی نے کہا، ایک سینئر اپنا سیاستدان نے کہا کہ بھی اگر پی آئی اے بہت ایک کمپنی ہے، اگر وہ خسارے کی وجہ سے بیچ سکتی ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کے اربوں خربوں روپے جو ان پر ضائع ہوتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، وہ بچانے کے پھر پارلیمنٹ بھی بیچ دی جائے۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ خسارے کو کنٹرول کرنے کے بجائے آپ ان کو بیچ نہ دیں، اور خسارے کو کنٹرول کریں کہ کس بنیاد پر، کس وجہ سے، مرض کی اصل تشخیص کریں اور مرض کی دوا دیں تاکہ یہ خسارہ نہ ہو۔ تو اس بات پر بھی اچھی ان کو مشاورت دی گئی ہے، اللہ کرے وہ ان پر عمل درآمد کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے، اور لگتا ہے کہ ان کو منانے کے لیے ان کو کسی نہ کسی عہدے پر بٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ بغیر عہدہ لیے میرے خیال میں نہیں بیٹھے گے، کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور ان کو ملنے والا ہے۔
اور یوسف رضا گیلانی اور محسن نقوی پر قسمت کی دیوی پھر مہربان ہو گئی، ان کو بھی وفاق کے اعلیٰ عہدوں پر فیض کیا جا رہا ہے، جبکہ الٹا علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت جو پی ٹی آئی کے اس وقت عروج پر جا رہے ہیں، ان کے اوپر قسمت کی دیوی جو ہے مہربان نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ پنجاب پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہمہ قسم کی کوشش کر رہی ہے، اور جن مقدمات میں وہ مطلوب ہیں شاید ان میں گرفتار بھی وہ ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی سیاسی بحران ہے۔ جب سیاسی بحران ہے تو معاشی بحران اس کے ساتھ چلتا ہے۔ معاشی بحران کی وجہ یہ ہے کہ عوام مہنگائی سے اس ماہ مقدس میں پتہ نہیں کس طرح وہ روزہ رکھیں گے، افطاری کریں گے، سحری کریں گے۔ اور سب سے ایک اہم بات، ایک خبر فیک نیوز چلائی گئی کہ جی ایچیسن کالج میں فاؤنڈر ڈے فنکشن کے اندر جو کنونشن تھا، ان کا فنکشن تھا، اس فنکشن میں مریم صاحبہ کو نہیں آنے دیا گیا اور عمران نیازی زندہ باد کے نعرے لگے گئے۔ تو حقائق یہ ہیں کہ اس جو ایچیسن کالج کے ہیں انہوں نے ادارے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم نے واقعی ہی سی ایم پنجاب وزیر اعلیٰ جو ہیں ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بالکل ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی تھی، وہ ہماری چیف گیسٹ تھیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے وہ انہوں نے نہیں آنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ بھی میری مجبوری ہے، میں نہیں پہنچ سکوں گی۔ اس کے بعد ان کا جو تھا سابقہ دور میں جیسے بینظیر بھٹو بھی گئی تھی ایک دفعہ، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، وہ بھی گئے تھے چیف گیسٹ کے طور پر۔ اس دفعہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بلائیں گے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی مصروف تھے، تو ان پر یہ انہوں نے الزام لگا دیا خام خواہ کے لیے کہ جی ایچیسن کالج میں سی ایم آرمی چیف جو ہے وہ اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پر وہ نہ لگیں گے۔ تو یہ خبر پھیلانے والوں پر خاص کر میرا تو ضمیر یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی ایک سیٹ پر جو سی ایم پنجاب ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف قابل عزت عہدہ ہے، ان کے خلاف ایسی باتیں کرنا میرے خیال میں سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو ناظرین، تو سب باتیں یہ آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دعاؤں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ خدا را پاکستان کے لیے اور بیرون پاکستان خصوص طور پر کشمیر اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔